الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ مئۃ مرۃ، کہ جو شخص روز جمعہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، جاء یوم القیامۃ ومعہ نور، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک نور ہوگا۔ ہائے ہائے، لو قسم ذالک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ نور پوری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اگر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو یہ برکتیں، یہ سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ نیت کیجیے مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کردار کا قاتل۔ اللہ پاک نے انسان کو جو ایک قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے، وہ قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ انسان کا کردار بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن بعض اوقات انسان کا رویہ یا بعض افراد کی انسان کے ساتھ رویے، زبان کے وار، تہمتیں، الزام تراشیاں یا دل میں پالے ہوئے بغض، کینہ، عداوتیں، یہ ایسی ہوتی ہیں کہ یہ نظر تو آتے نہیں ہیں یہ وار، لیکن یہ خنجر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، تیز ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان اس انداز میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خاموشی کے ساتھ یہ وار اتنی خاموشی کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان بہت نقصان میں چلا جاتا ہے۔ یوں بعض اوقات تو یہ صورتیں بھی بنتی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اپنے جان کی بازی تک لگا جاتا ہے، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن یہ بعض افراد کے بعض رویے ایسے ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے، ایک انسان کی، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ کعبہ معظمہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن جب اتنی انسان کو، ایک مسلمان کو عزت اور مقام عطا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعضوں کے رویے اس قدر بھیانک ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان یوں کہیں کہ کہیں کا نہیں رہتا۔ آج انشاءاللہ ہم کردار کا قاتل اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے اور مختلف پیراؤں سے گفتگو کریں گے۔ الزام تراشی بھی اس میں آئے گی، تہمتیں بھی آئیں گی، کس انداز میں لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ گفتگو کریں گے۔ آج بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام مکمل دیکھنے کی آپ نیت کیجئے، انشاءاللہ سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اور آج ایک یہ تہیہ بھی کرنا ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری ذات سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آج ہی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، اور جس انسان کے ساتھ، جس مسلمان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس پر معاذ اللہ اگر تہمت لگائی ہے یا معاذ اللہ اس کی دل آزاری کی ہے، آج ہی اس سے معافی مانگنی ہے۔ آگے بہت قریب ہے، شب برات آنے والی ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے ہم نے حقیقی طور پر دل سے اپنے مسلمان بھائیوں سے معافی مانگنی ہے انشاءاللہ۔ جب ہم بندوں سے معافی مانگیں گے پھر وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ بھی انشاءاللہ مہربانی فرمائے گا اور ہماری بخشش فرما دے گا۔
अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेंगे, कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, आप कमेंट्स फेसबुक और यूट्यूब के अगर नाज़रीन हैं आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपके कमेंट्स को भी लिया जाएगा। किरदार के कातिल के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर हमें कॉल कीजिए। 0308262600 ये नंबर है हमारा, अपने पास सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, इंशाअल्लाह आपका व्हाट्सएप हम तक पहुंचेगा। अल्लाह ने चाहा तो आपके व्हाट्सएप को, आपकी कॉल को, आपकी बातों को, आपके मशवरों को इंशाअल्लाह हम मुमकिन सूरत में शामिल सिलसिला करेंगे। अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए। मुबल्लिगीन जो हमारे साथ होंगे आज इंशाअल्लाह हम उनको मंच पर दावत देंगे। कारी ज़हूर शाह साहब से अल्लाह ने चाहा तो हम कुरान पाक की तिलावत सुनेंगे। शाह साहब को मरहबा कहते हैं। वक़ार भाई इसको इंशाअल्लाह दावत देते हैं, मरहबा कहते हैं। वक़ार भाई को इंशाअल्लाह नात सुनेंगे वक़ार भाई से। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप कुछ ही देर में इंशाअल्लाह खालिद भाई की भी ज़ियारत करेंगे, अब्दुल वाजिद भाई की भी ज़ियारत करेंगे, इंशाअल्लाह अदनान चिश्ती भाई की भी ज़ियारत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हो वक़ार भाई? ठीक है आप? मरहबा, तशरीफ़ रखिए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेगमेंट है पैगाम कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदात वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ये जुर्रत उन्हें इसलिए हुई कि वो कहते हैं हरगिज हमें आग न छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, और उन्हें उनकी ऐसी ही मनगढ़ंत बातों ने उनके दीन के बारे में धोखे में डाला हुआ है। तो कैसी हालत होगी जब हम उन्हें उस दिन के लिए इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं, और हर जान को उसकी पूरी कमाई दी जाएगी और उन पर जुल्म न होगा। आयत करीमा में फरमाया गया कि यहूद को अल्लाह पाक की किताब और उसके अहकाम से मुंह फेरने की जुर्रत इसलिए हुई कि उन्होंने अपनी नजात और बख्शिश के मनगढ़ंत ख्यालात पाल रखे थे। अल्लाह अकबर। जिनमें से एक ये था कि वो कहते थे कि हमें जहन्नम की आग हरगिज नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन, यानी 40 दिन या बमुश्किल एक हफ्ता, फिर कोई गम नहीं। या यहूदी कहते थे कि अल्लाह पाक, हम अल्लाह पाक के प्यारे हैं। इस अल्लाह पाक ने इस तर्ज अमल से फरमाया कि उनकी ऐसी ही मनगढ़ंत बातों ने उनके दीन के बारे में उन्हें धोखे में डाला हुआ है। फरमाया कि फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह, तो कैसी हालत होगी जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसमें कोई शक नहीं। यहाँ मनगढ़ंत उम्मीदों की सुवारी पर बैठकर ख्यालात की दुनिया में सयाहत करने वालों की बात हो रही है कि जो अकीदा सहीहा से, सही अकीदा से ला ताल्लुक और आमाल सालिहा से, नेक आमाल, अच्छे आमाल से दूर होने के बावजूद ख्वाबो ख्याल में अपने आप को जन्नत के बुलंदो बाला महल्लात में क़याम पजीर समझते हैं। उनके मुतालिक फरमाया कि क़यामत के दिन उन लोगों की ऐसी हालत होगी जब हम उन्हें जमा करेंगे और जब उन्हें उनके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पैगाम क्या है? नेक आमाल करके
اللہ کو راضی کرنے کے بجائے خواب و خیال کی دنیا میں رہنے والوں کو آخرت میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خالد بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، مرحبا کہتے ہیں خالد بھائی کو، منچ پر دعوت دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ورحمۃ مرحبا مرحبا جی آیا نو اللہ رسول کا کرو۔ ماشاءاللہ مرحبا۔ عبد الواجد بھائی مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ مرحبا، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور وقار بھائی سے کلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں آج وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ بلکہ آج تو میں وقار بھائی سے عرض کروں گا کہ خالد بھائی سے پوچھتے ہیں خالد بھائی کون سے کلام کی فرمائش کرتے ہیں، پھر ہمیں وہی والا کلام سنا دیں۔ کیا کہتے ہیں وقار بھائی؟ پہلے آپ اجازت دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اجازت ہے جی امید ہے مشکل نہیں بتائیں گے۔ چلے۔ آپ تو اہل فن میں سے ہیں، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک کلام آ رہا تھا، جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، یہ ایک الگ کلام۔ جی تو یہ دونوں میں سے جو چاہیں آپ کلام سنائیں، وہ تو میرے ذہن میں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں۔ تو جو آپ کے ذہن میں ہے آپ وہ سنا دیں۔ وقار بھائی سٹینڈ اس پہ بولیں گے ہینڈ مائک پر، تو سمجھ بھی آ جائے گی ہمیں بھی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں جو مدینے جاتا میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا،
مدینے جاتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی جو بقی پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی جو بقی پاک پاتا کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں بزبان ظاہری تو میں سلام بھیجتا ہوں کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات
خوشی سے ہنس رہا ہے، اے سائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، بس تجھے سامنے ہی پاتا، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تجھے سامنے ہی پاتا کچھ اور بات ہوتی، نا فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، نا فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، ارے مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا ہی ہے، یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، غم ہجر کر سکاتا، غم ہجر ستاتا، مجھے غم ہجر کر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی،
بسا تھا وہیں گھر اگر بسا تھا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں، حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، تو مدینہ چھوڑ اس گلی سے دور رہ کر، کیا مرے ہم کیا ارے اس گلی سے دور رہ کر کیا مرے ہم کیا جیے، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں، تو مدینہ چھوڑ آیا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر کہ مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تستی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جان وہی رہ گئی، ہم اسی طرح پہ اپنی جبی رہ گئی، تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، یاد آتی ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے رہے، تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا بدکار، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کچھ اور بات ہوتی۔
اللہ اللہ اللہ، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی بار بار با ادب، با ذوق، عشق والی، محبت والی، ذوق والی، عشق والی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی حاضری اللہ پاک نصیب فرمائے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مبارک ہے، اور پھر شہر مدینہ تو وہ ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کئی ایام گزرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر آرام فرما، صبح قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تشریف فرما رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں بھی حاضری کے لیے عاشقان رسول کا دل مچلتا ہے کہ مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرمائے، اور وہ اعمال اللہ پاک ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی وہ چیز ہے کہ جس سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور بھی اسباب، لیکن یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کی اتباع، انشاءاللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا بھی سبب، بلکہ اللہ پاک کی محبت کو پانے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ پاک تو اعلان فرما رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا، یہ انعام اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور پھر یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات میں۔ اگر دیکھا جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہے کہ جو امت کی لوگوں کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ہیروں کو تراشا ہے اور امت کو عطا فرمائے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی ہے اور جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے کردار کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے کردار کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی معاملہ کیا ہے، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جمع ہے، تو نبی کریم علیہ السلام یوں گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والا وہ یہ محسوس نہ کرے کہ ڈائریکٹلی مجھے کہا جا رہا ہے۔ جسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سب کے سامنے اصلاح کر دی، سب کے سامنے اصلاح کر دی اور تم نے یہ غلط کیا۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو فرما رہے لوگوں کو کیا ہو گیا، لوگ یہی عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دلربا، ایک پیارا سا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ تو اس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے ہیں۔ کردار کی حفاظت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، دوسروں کے کردار کے اوپر کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کے کردار بھی حفاظت میں رہیں گے، انشاءاللہ ہمارے کردار بھی اللہ نے چاہا تو حفاظت میں رہیں گے۔ آج کا ٹاپک کردار کا قاتل۔ کردار کے بہت سے وہ اسباب ہیں کہ جو کردار کے قاتل ہیں۔ الزام تراشی ہے، اچھا دل میں حسد پالنا اور جس کی وجہ سے بندہ دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یہی وہ اسباب ہیں۔ بغض ہے، کینہ ہے، عداوتیں ہیں، تکبر ہیں، یہ وہ اسباب ہیں، بری مضمون صفات ہیں کہ جو انسان کے کردار کی قاتل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی ٹاپک پر انشاءاللہ مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں
آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں، اگر فیس بک کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارا نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، اس نمبر پر آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں، سیگمنٹ کے حوالے سے مشورہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اگر ٹاپک پر ہی مبلغین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں، تو نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اسے آپ لائک کر لیجئے، فالو کر لیجئے اور اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی کر دے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین اسلام کردار پر کردار کی اہمیت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی اس ٹاپک پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اسلام کردار کی اہمیت کو کس انداز میں بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ثاقب شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ آج مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ کی طبیعت سازگار نہیں ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ موسم کی وجہ سے شاید کو زکام وغیرہ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ آمین۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت تمہیدی گفتگو فرمائی اور اس میں آپ نے بہت خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے، کردار کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو میں چاہوں گا کہ میں بھی آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لوں کہ کردار کہتے کسے ہیں۔ جب کردار کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد کردار پر ہم گفتگو کریں گے کہ اہمیت کیا ہے۔ تو کردار جو ہے جسے ہم انگلش میں کیریکٹر کہتے ہیں، تو ایمان کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کو کما حقہ جو مسلمان پورا کرتا ہے وہ مسلمان صاحب کردار کہلاتا ہے، اور جو جتنے تقاضوں کی کمی اس میں ہوتی ہے، جتنی کمی ہوتی ہے اس کے عمل میں، تو اتنا ہی اس کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو کردار کے تقاضے ہیں ان کی دو جہتیں ہوں گی، ایک وہ جن کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، تو جو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا معاملہ جتنا بلند اور جتنا اعلیٰ ہے تو اس کی وہ سائڈ اتنی ہی مکمل ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کردار کی جہت مخلوق کی طرف ہے، مخلوق کے جو حقوق ہیں، مخلوق کی جو ذمہ داریاں جس پر جس طرح سے عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو کما حقہ پورا کرنے والا جو ہے وہ اس لحاظ سے اس کا کردار مکمل ہوگا۔ اس کو ایک اور طریقے سے ڈیفائن کریں تو یہ بھی ہے کہ کچھ ہوتے ہیں فرائض و واجبات، تو جو فرائض و واجبات کی پابندی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر احکامات شرعیہ ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان چیزوں کو بھی پورا کرے گا وقت کے لحاظ سے جو تقاضا ہے اس سے، تو وہ بھی صاحب کردار ہوگا۔ آج بالخصوص کردار کے حوالے سے جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ یعنی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ایک تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ تو اسے حقوق العباد کا نام اسے حقوق العباد بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پھر دو تقسیمیں ہو جائیں گی۔ صحیح۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچائے، نہ فزیکل نقصان ہو، نہ ایموشنل نقصان ہو، نہ مینٹل نقصان ہو، نہ کسی کی دل آزاری کرے، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا کر کے اس کے بدن کو تکلیف دے، نہ اس کو دماغی طور پہ ہراساں کرے، بلکہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو وہ ایک بے ضرر معاملہ ہو جس میں سامنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک جہت ہے بے ضرر ہونا، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ہیلپنگ ہینڈ ہو، مددگار ہاتھ ہو، جب اس کے دوسرے مسلمان بھائی کو کسی آزمائش کا سامنا ہو، کسی پریشانی کا سامنا ہو یا کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ دوسرا مسلمان اس وقت اس کی مدد کے لیے حاضر ہو۔ اب ایک پڑوسی ہے، وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کا دوسرا پڑوسی مسلمان آگے بڑھے اور اس کی مدد کرے۔ تو اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی دو جہتیں ہوں گی۔
ایک یہ کہ مدد کرے جی اور دوسری یہ کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے. صحیح. اب اس میں سے جو دوسری جہت ہے جی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص اس جہت کو اپنی حدیث مبارکہ میں، اپنی گفتگو میں صحابہ کے سامنے ذکر فرمایا. واہ. چنانچہ صحابہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. کیا بات ہے. آپ اندازہ لگائیں واہ واہ. کہ یہ جو دوسری جہت ہے جی. یہ اتنی اہم ہے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا جی. کہ بطور خاص صاحب کردار ایک کامل مسلمان کے اوصاف میں سے اس وصف کو بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے بعد صحابہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے؟ جی. تو حضور نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے دوسروں کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو. صحیح. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان کہ جو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو بے ضرر ہے، جی. جو جس سے معاملہ کرتا ہے تو سامنے والے کی عزت، آبرو، اس کی جان، اس کی مال امن میں ہے، حفاظت میں ہے، تو ایسا مسلمان کامل مسلمان ہے. اچھا اب ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں جی. تو وہ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہمیں نظر آتے ہیں. واہ. اچھا وہ نہ صرف اس مسلمان کو تکلیف سے، پریشانی سے بچاتے ہیں جسے وہ جانتے ہیں، نہ صرف اس کو کہ جسے وہ جانتے ہیں، جی. بلکہ اس مسلمان کو بھی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے. یعنی خیرخواہی کا جذبہ کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ ہے کہ ایک وہ مسلمان ہوتا ہے جو ہمارے حلقے میں ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کسٹمر ہے، ہمارا جاننے والا ہے. تو ایک تو ہے اس کو تکلیف سے بچانا، اس کو کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا. لیکن اسلاف کے کردار کی بلندی پر قربان جائیں کہ جس مسلمان کو وہ نہیں بھی جانتے وہ اس کی بھی خیرخواہی کرتے ہیں. اب اس کی ایک مثال حضرت عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں. جی. نام سے ہی ظاہر ہے خیاط کہتے ہیں کپڑے سینے والے کو، تو آپ درزی تھے، کپڑے سیتے تھے، ایک دکان تھی آپ کی. تو ان کے پاس ایک غیر مسلم آتا تھا اور وہ کپڑے سلواتا اور کپڑے سلوانے کے معاوضے کے طور پر ایک سکہ دے کر جاتا جو کھوٹا سکہ ہوتا. اب آپ دیکھیں نا آج کل نوٹ پھٹا ہوا ہو یا اس پر کچھ لکھا ہو تو لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے. جی. تو کھوٹا سکہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو لوگ عموماً قبول نہیں کرتے کہ کھوٹا سکہ چلے گا نہیں. جی. تو وہ جو آتش پرست تھا وہ ہر دفعہ کھوٹا سکہ دے کر جاتا اور حضرت اس کھوٹے سکے کو لے لیتے، خاموشی سے اپنے پاس رکھ لیتے. اللہ اکبر. ایک دفعہ آپ دکان پر موجود نہیں تھے اور آپ کا جو ملازم تھا وہ دکان پر موجود تھا. تو اب کی دفعہ جب اس غیر مسلم نے کھوٹا سکہ دینا چاہا تو اس ملازم نے منع کر دیا اور وہ کھوٹا سکہ نہ لیا. حضرت تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ آتش پرست آیا تھا؟ جی آیا تھا. تو اس نے کپڑا لے لیا، معاوضہ دے دیا. کہا جی اس نے معاوضہ دے دیا. تو تم نے کیا کیا؟ وہ پہلے کھوٹا سکہ دے رہا تھا، ہم نے اسے منع کر دیا، ہم نے کہا نہیں ہمیں صحیح سکہ دیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میرا یہ معمول رہا کہ وہ جب بھی مجھے کھوٹا سکہ دیتا تو میں اس کو قبول کر لیتا. تو اب انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ اگر میں یہ کھوٹا سکہ اس سے نہ لیتا جی. تو وہ یہی کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان کو دیتا. اللہ اکبر. اور مجھے میرا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کھوٹے سکے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے اور وہ دھوکے میں مارا جائے. اللہ اکبر. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں خیر خواہی مسلم کا جذبہ کہ خود اپنی تکلیف کو قبول کر لیا، خود کھوٹے سکے کو قبول کر لیا، لیکن اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ یہ کھوٹا سکہ کسی اور مسلمان تک پہنچے. کیا بات ہے. مجھے یہاں پر آپ کی اسی گفتگو سے نا ایک بزرگوں کا ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ
ایک شخص نے نا انہیں گالیاں دینا شروع کی. اب وہ جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اور وہ برا بلا کہہ رہا ہے, خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں. اور یہ بزرگوں کا یوں کہیں کہ یہ اعلیٰ ظرفی ہے بزرگوں کی. حالانکہ جواب دینا چاہیں تو وہ جواب بھی دے سکتے تھے, لیکن جیسی اپنی بستی میں جانے لگے نا تو آپ ٹھہر گئے. انہوں نے فرمایا جتنی دینی ہے ابھی دے دے, جو برا بلا کہنا ابھی کہہ لے, بستی کے اندر کچھ بھی نہیں کہنا, اس لیے کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ایسا نہ ہو کہ تمہیں نقصان پہنچائیں. فکر ابھی بھی یہی تھی کہ اسے نقصان نہ ہو. تو یہ اسلاف کا ایک انداز رہا ہے خیرخواہی مسلم, دوسروں کا لحاظ رکھنا, دوسروں کو کوئی کسی کو میری ذات کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے. تو یہ کتنا پیارا ایک وصف ہے. ہم اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں, کیا اس وصف پر اس پر ہم بھی پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے, ہمارا کردار کیا ہے. ہمیں موقع ملے تو ہم مسلمانوں کے احترام کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کی عزت کے حوالے سے کیا کرتے ہیں, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے, کیا رویہ ہوتا ہے. میں چاہوں گا خالد بھائی, احترام مسلم کے حوالے سے آپس میں جو مسلمانوں کا ایک بھائی چارہ ہے, اسلام, قرآن اور احادیث میں جو اس کو بیان کیا گیا ہے کہ بھائی چارگی کس طرح کی ہونی چاہیے, ایک مسلمان کا احترام کیا ہونا چاہیے, تاکہ یہ بھی ہمیں پتہ چلے نا تو مزید ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت, احترام بڑھ جائے. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ, رحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو روشن اور پاکیزہ تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی مبارک ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو بھائی چارگی قائم رہے گی, آپس میں محبت قائم رہے گی, اتفاق قائم رہے گا, اور یونٹی کے بیرونی لیکچر سے ہم بچے رہیں گے. کیونکہ اسلام کی اپنی ہی تعلیمات اتنی روشن ہے کہ کسی مزید روشن خیالی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اسلام آ گیا تو ہدایت آ گئی, اسلام آ گیا تو رہنمائی آ گئی, اور پھر اس کی رہنمائی ایسی ہے جو مکمل ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دین اتنا پیارا ہے, لیلھا کنہارھا, اس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. کیا بات ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشن اور پاکیزہ تعلیمات میں جب ہم بھائی چارگی اور اخوت کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلی اخوت وہ مدینہ منورہ میں مہاجرین کا آنا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دینا, یہ ایسی روشن مثال ہے کہ آج کے دور میں بھی خون کے رشتوں میں اتنی حیا و وفا نہیں دیکھنے میں آتی جتنی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس قائم کیے ہوئے بھائی چارے میں دیکھنے میں ملتی, اس قائم کی ہوئی اخوت میں جو دیکھنے کو ملتی. کمال ہے. اور رب العالمین جل وعلا کا یہ انعام مسلمانوں پر اس لیے رہا کہ مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تھامے رکھا. دیکھیے نا, رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اجتماعیت کا مطالبہ کرتا ہے, گروہ بندی میں تقسیم ہونے کو منع فرماتا ہے. صحیح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اس کے بعد جو بات ذکر فرمائی گئی وہ یہ ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر نعمت فرمائی اسے یاد کرو. صحیح. وہ کیا تھا معاملہ؟ فرمایا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تم تو آپس میں ایک دوسرے کی جان بنے ہوئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت قائم فرمائی, دلوں کو جو محبت کی لڑی میں پرویا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرویا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو کرم اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں پر فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے. اللہ کریم نے ایسا بھائی بھائی بنا دیا, ایسی محبت, ایسی الفت مسلمانوں کے درمیان پیدا کر دی کہ یہ نہ ٹوٹنے والا ایک سلسلہ, اور تا قیام قیامت یہ مثال قائم رہے گی کہ محبوب رب العالمین نے مخلوق رب العالمین میں ایسی بھائی چارگی پیدا فرمائی تھی جس کی مثال پھر پیدا نہیں ہوئی.
پورا زمانہ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی. سبحان اللہ. اور قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ. واہ. ہم دیکھ لیں جو جیسے موضوع ہے جی. کردار کا قتل اور جو معاشرتی حالات بنتے چلے جا رہے ہیں، زیادہ تر لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ لڑائی کے منتظر رہتے ہیں، اور کسی کی لڑائی ہو تو ذرا ٹاپک مل جاتا ہے، جی. ذرا چسکا آ جاتا ہے. لڑائی سننے کا کانوں کا چسکا الگ ہے، دیکھنے کا بھی ہے، دیکھنے کا آنکھوں کا چسکا الگ ہے. جی. تو جہاں کہیں ایسے منظر ہوں تو بندہ ہما تن گوش ہو کر سننے لگتا ہے اور ہما تن عین ہو کر دیکھنے لگتا ہے. پوری کی پوری توجہ اس پر کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ جو کام بنتا ہے وہ کام یہ بنتا ہے کہ بندہ صلح کروائے. اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہم بچپن میں نا جب چھوٹے ہوتے تھے، بچپن کی کیفیات ہے کہ اگر کسی کو لڑائی ہوتی دیکھیں نا تو ناخن آپس میں بچے رگڑتے ہیں جی، اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اور لڑے. تو آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا صلح کی طرف کم اور بڑھوتری کی طرف زیادہ آ رہے ہیں، کہ یہ کسی طریقے سے مزید یہ آگ لگے، مزید آنکھوں کا چسکا بھی نصیب ہو معاذ اللہ، اور کانوں کا چسکا بھی نصیب ہوتا رہے. پھر یہ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں، یعنی کہ افراد بہت زیادہ ہیں، کھڑے ہیں، چھڑا سکتے ہیں، الگ کر سکتے ہیں، صلح کروا سکتے ہیں، لیکن اس طرف آنے کا ذہن نہیں ہے. اس برائی کو جب ہم نے قبول کر لیا نا، ہمارے دلوں میں لذت اس کی آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآنی احکامات سے دور ہوئے. اس وجہ سے تو یہ لذت بیٹھی، ورنہ قرآن تو خود نصیحت تھا، اور قرآن کی نصیحت ایسی ہے کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے شفاء لما فی الصدور. دلوں کی برائیوں سے شفا دینے والا یہ قرآن ہے. جب اس کا نور دل میں آئے گا تو پھر برائیاں دور ہوں گی نا. ہم قرآن سے دور ہوئے، اعلیٰ اخلاقی تعلیمات سے دور ہو گئے، اس اعلیٰ کردار سے دور ہو گئے، اور نتیجتاً ہمارے اپنی گفتار، ہمارے اپنے افعال کردار کے ہی قاتل بن گئے. اگر کردار کا محافظ بننا ہے تو پھر اسلام کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بھلائی کے لیے چابی ہیں اور برائی کے لیے تالا ہوتے ہیں جی. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو برائی کے لیے چابی ہوتے ہیں اور بھلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو مبارکباد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کی چابی بنایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شارحین نے اس حدیث مبارکہ کے تحت یہ گفتگو فرمائی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجود کی وجہ سے خیر پھیلتی ہے، کیا بات ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی وجود سے، جن کی موجودگی سے خیر کا راستہ بند ہوتا ہے. ہم دیکھ لیں کہ ہم ان دونوں میں سے کون ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو مبارکباد اسے دی ہے جس کی وجہ سے خیر پھیلتی ہو. اسے مبارکباد عطا فرمائی ہے جو برائی کا تالا بن جائے، برائی کی روک تھام کا ذریعہ بنے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے، قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید جا بجا جی حقوق العباد کا درس دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست باقاعدہ اس میں ایسی درجہ بندی قائم فرمائی ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. جیسے عبد الواجد بھائی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے جو کہا کہ کردار کی بلندی میں بندے کا تعلق ہے وہ اس کے رب کے ساتھ ہے. جی. تو اس کے رب کی بندگی میں جب بندہ اپنے رب کی عبادت کرے تو پھر حق یہ ہے کہ اسی کا ہو جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے نے کیسا تعلق رکھنا ہے اسے بیان فرمایا. اور پھر انسانوں کے ساتھ انسان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس میں جس پیارے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ بندی اور کیٹیگری بیان فرمائی ہے. فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. مطلب آیت کریمہ کی تفصیل کو دیکھیے تو انسان سے متعلق وہ کون سا رشتہ ہے جسے قرآن نے چھوڑا ہو. انسان کے متعلق وہ کون سی انسانی ہم آہنگی ہے جس کو
اسلام نے کراس کر دیا ہو، رہنے دیا ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ تو جڑنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اسی عنوان کو جا بجا قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے جب انسان کسی پر بوجھ بن جائے کہ آپ میرے حقوق کی رعایت کریں، آپ مجھے پورا کریں، آپ مجھے عطا فرمائیں، آپ مجھے دیتے رہیں، اس سے انسان بوجھ بنتا ہے اور اس کی عزت وقت بھی دوسرے کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ کردار گیا نا، جب وقت کم ہو گئی، عزت کم ہو گئی، کردار جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم ارشاد فرماتا ہے، برابری، انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں احسان کا حکم دیتا ہے، نیچے تو آپ نے نہیں ہونا، اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو آپ نے بھلائی کرنی ہے، کسی کا معاملہ ہے تو آپ نے انصاف کرنا ہے، پھر اس سے بڑھ کر آپ نے کسی نے بھلائی نہیں بھی کی نا، آپ نے بھلائی جاری رکھنی ہے، یہ احسان ہے۔ واہ واہ واہ، پھر ارشاد فرمایا لینے سے تو بندہ مطالبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بندہ بوجھ بن رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی دینے والا ہو تو وہ بندے کا محسن کہلاتا ہے۔ اللہ کریم نے جو ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی اور ہمیں ہماری اخلاق کی بلندی سکھائی، وہ یہ ارشاد فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رشتہ داروں کو دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا بات ہے، جب آپ دینے والے بنتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سخی ہے وہ اللہ کے قریب ہے، وہ لوگوں کے قریب ہے، وہ جنت کے قریب ہے، وہ دوزخ سے دور ہے، اور جو بخیل ہے اللہ اکبر، وہ دوزخ کے قریب ہے، وہ اللہ سے دور ہے، ہے وہ جنت سے دور ہے، وہ لوگوں سے دور ہے۔ اللہ تو بندہ جب سخاوت اپنائے گا، دینے والا مزاج اس کا بن جائے گا، یہی وہ چیز ہے جو اخوت کو قائم کرے گی، یہی وہ چیز ہے جو بھائی چارگی کو قائم کرے گی، اور جب یہ بطور محسن زمانے میں پیش ہوگا تو لوگ اس کے ارد گرد ہوں گے، لوگ اس کے خیر خواہ ہوں گے، لوگ اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ لیکن جب اس نے کسی کا خیال نہیں رکھنا، اس نے کسی کے رشتوں کو تحفظ نہیں دینا، اس نے کسی کی عزتوں کو تحفظ نہیں دینا، تو کردار کا قاتل اس سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں لہذا آپ کی اخوت کا جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخوت پر مبنی پیغام ہے، اس کو بندہ اپنا لے، زندگی میں عزت پاتا چلا۔ کیا بات ہے، میں آپ کی گفتگو سے جو سمجھا ہوں نا، کردار کے قتل میں بعض اوقات اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے کہ بندہ خود ہی اپنے آپ کو ایسے مقام پر پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے خود کا کردار کا قتل ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کو موقع ہی نہ دیں، دوسروں کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی اس طرح کی کیفیت بنے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ اتوار ہم 2 دن بچوں کے لیے حمزہ کارٹون لے کر آتے ہیں۔ آج حمزہ تیسرا کلمہ بچوں کو سکھائیں گے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، حمزہ کارٹون۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو تیسرا کلمہ سکھائیں گے۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی۔ پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ ریڈی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا
شاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے پیارے بچوں کو یہ حمزہ کارٹون اگر آپ دکھائیں گے اور یوں پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اچھا یہ ایک بڑا پیارا ایک انداز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کارٹون چل رہے ہوتے ہیں, حمزہ کارٹون چل رہے ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے آہستہ ساتھ پڑھ رہے ہیں, ان کی زبانوں پر بھی ایسی اچھی سی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ کلمے یاد کر لیتے ہیں, دعائیں یاد کر لیتے ہیں. بسا اوقات والدین کو یاد نہیں ہوتی یہ چیزیں, تو یہ بڑا آسان ہے, آپ کو بھی یاد ہو جائیں گی اور بچوں کو بھی یاد ہو جائیں گی. اچھی بات انشاءاللہ یہ ابھی سے یاد کروا دیں گے تو یہ اللہ نے چاہا تو دیر تک بچوں کے ذہنوں میں رہے گی بات. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بیان کرتا ہوں. ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی, ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو ایسے مقام پر پیش نہ کریں, ایسی جگہ نہ لائیں کہ کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھائے, لیکن دوسرے کا بھی حق بنتا ہے مسلمان کا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرے. یہ مقام مسلمان کا اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا. اب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں اور ساتھ کچھ فرما رہے ہیں. کیا کہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے, سبحان اللہ, اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے, تو کتنا عظیم المرتبت ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اوصاف بیان فرمائے. آگے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, مومن کے جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں مومن کے بارے میں نیک گمان ہی رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. یہ حدیث مبارکہ اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو کوئی اس طرف نہیں بڑھے گا کہ اپنے مسلمان کو تکلیف دے. لیکن عدنان بھائی دیکھا ہی گیا ہے کہ معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اپنے مسلمان کو تکلیف دینا یہ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن باہر صورت اپنے مسلمان کو تکلیف دی جا رہی ہے. کیا کہیں گے کہ دین اسلام, قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب یہ سب کا سب دین سے دوری کا وبال ہے جو مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے نظر آتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ بندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں, ان کی طرف آ جائیں گے تو ان سارے جھنجھٹوں سے جن کا آج ہمیں شکوہ ہے, اور واقعی شکوہ ہونا چاہیے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ برائی کو بندہ جو ہے نا اس پر وہ متذبذب ہے, اس کی فکر ہے اس کو کہ یہ برائی کیوں ہے, ختم ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے. جب لوگوں سے یہ تصور بھی اٹھ جائے گا پھر تو قیامت آئے گی کہ لوگ جو ہے وہ برائی کو برائی جاننا چھوڑ دیں گے. لوگ جیسے جیسے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ مرض اگرچہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی وہ اہل اللہ, وہ لوگ موجود ہیں, وہ علماء الحمدللہ رب العالمین جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دین سے دوری کا وبال ہے کہ انسان مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے لوگوں کو ایذا, تکلیف اور انہیں آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کا جو مبارک انداز تھا, دراصل وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے, اس لیے ان کے کردار ستھرے تھے. وہ اگر کبھی بے دھیانی میں بھی کسی کو ان سے تکلیف پہنچ جاتی تو اس پر بھی وہ نادم اور شرمندہ ہوا کرتے تھے, اور ان کا ایسا انداز ہوا کرتا تھا لجاجت والا اور اس پر جو ہے نا وہ شرمندگی والا کہ سامنے والا واقعی ان سے ہمدردی کرنے لگتا تھا کہ واقعی اس آدمی نے مجھے جان بوجھ کر تکلیف نہیں پہنچائی. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر ایسے رویے اختیار کریں گے, ایسے طریقہ کار اختیار کریں گے, وہ عمل کریں گے جس کے بارے میں یقین بھی ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. بھئی رستے کے اندر آپ نے گاڑی پارک کر دی ہے, پتہ ہے کہ یہ رستہ اتنا ہے کہ جہاں سے لوگ مختلف لوگ بھی گزرتے ہیں اور یوں کہہ لیں دیگر جو مخلوق خدا ہے, جانور وغیرہ, ان کا بھی گزر ہوتا ہے,
یا تو گلی ہی بند کر دیں گے, رستہ ہی بند کر دیں گے, حالانکہ 100% کنفرم ہے کہ لوگ تکلیف میں آئیں گے. سب نے کھڑی کی ہے عدنان بھائی. جی میری گاڑی, ایک گاڑی سے کیا ہوگا, سب نے جب گاڑیاں کھڑی کی ہیں تو. شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس رستے پر جہاں گاڑی پارک کی گئی ہے وہاں سے ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی جی, اور جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایک ہی پارک کی, تو 100 تو آ نہیں سکتی تھی, ایک ہی آ سکتی تھی, سو وہ آپ نے کھڑی کر دی اور بقیہ کے لیے تنگی کا سامان کر دیا آپ نے. ایسے ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ایک پارکنگ بنی ہوئی ہے باقاعدہ جہاں گاڑی لگائی جاتی ہے, لیکن ایک شخص آئے گا سب سے آخر میں, ابھی آیا, وہ ابھی آیا کہہ کر جاتا ہے خدا کا بندہ, اور بعض اوقات ایسی جگہ جا رہے ہیں, مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اب آپ کو نہیں پتا کہ میں 1 منٹ میں آؤں گا یا 10 منٹ میں آؤں گا, وہ 1 منٹ کا کہہ کے چلا گیا اور پیچھے جو ہے نا وہ لائن لگ گئی ہے, ٹریفک جام ہوگی. اسی طرح بعض بلڈنگز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ پارک کی ہوئی ہیں, آپ آئے اور آپ نے جو ہے وہ ایک لوگوں کا لحاظ کرتے, فکر تو ہو نا کہ بھئی میں یہ جہاں لگا کر جا رہا ہوں یہ گاڑی لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے, تو مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب وہ گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا آدمی, اب پیچھے دوسرا آدمی, آپ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ دنیا ہے, انسان ہے, یہاں انسان ہی بستے ہیں, ٹھیک ٹھاک اچھا بھلا انسان تھا, اب گھر میں کسی کو جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے دل کا دورہ پڑ گیا, اب بھاگا کہ بھئی میں نیچے گاڑی میری کھڑی ہوئی ہے, میں اس کو نکالوں اور ہاسپٹل پہنچ جاؤں, دیکھا تو پیچھے تو جی آپ نے لائن لگائی ہوئی ہے غلط پارکنگ کر کر کے. تو اب وہ بیچارہ جو مطلب ایک تو اس کو پہلے وہ مصیبت کے مبتلا ہے, آزمائش کے اندر مبتلا ہے, اور دوسرا یہ آزمائش کہ وہ اب مریض کو سنبھال لے یا گاڑیاں وہاں سے جو ہے وہ ہٹائے اور یہ سارے کا سارا معاملہ کرے. تو بہت ساری بد نظمی, بہت ساری تکلیفیں ہماری اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں, اور پھر ہم شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یوں نہیں کیا, فلاں نے یوں نہیں کیا. بھائی جو میں اور آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, وہ جو خود اپنی جو تکالیف ہیں, خود کردہ علاج نیست والا جو معاملہ ہوتا ہے, آدمی جو غلط کام خود سے کرتا ہے, تو پھر جیسے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بعض کام فضائل دعا میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی نے اس کو ذکر فرمایا حدیث پاک کو. تو بعض کام وہ ہیں جن کے اندر کرنے والا بندہ مصیبت میں مبتلا ہوگا ہی ہوگا, اور وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ کسی دوسرے کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے. اور اس کے اندر سے ایک جگہ یہ ہے, سفر میں کہیں جا رہا ہے, ویران جنگل بیابان, ایک عمارت بنی ہوئی ہے, اور جناب جا کے وہاں جو یہاں رات گزارتے ہیں, نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی, اور ادھر جا کے وہ وہاں اگر رات گزارتا ہے, اب اس کو وہاں کوئی تکلیف پہنچ جائے, کوئی جانور کاٹ لے, کوئی جن بھوت ادھر آ جائے, اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے, تو پھر وہ کسی اور کو ملامت کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے یہ معاملہ کیوں کیا, اس طرح کا. تو اسلام ہمیں ہر اس کام سے روکتا ہے جو خود اپنے لیے تکلیف کا باعث ہو اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو, اس سے بھی منع کرتا ہے. کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے, ناخن کھینچنا شروع کر دے, زنبور پکڑ کے, پلاس پکڑ کے, تکلیف دینا ہے یہ, اور اپنے آپ کو تکلیف دینا جائز نہیں. اسی طرح اپنے آپ کو کٹ لگانا شروع کر دے, بلیڈ. بعض غصے کی حالت میں نا اپنے آپ کو مارتے ہیں, خواتین میں بھی شاید یہ عادت ہوتی ہوگی, غصہ اتر جائے نا تو پھر ان کو مارے. وہ دیکھیں شاہ صاحب, یہ جو اس طرح کی حماقت اور بے وقوفی ہے, اسلام اس سے منع کرتا ہے. ہرگز اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں اجازت نہیں ہے. یعنی بندہ اپنے آپ کو تکلیف دے, یہ بھی درست اور جائز نہیں, شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی. جب اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا, دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا یہ کتنی بڑی بات, کتنا برا عمل ہے. اسلام تو وہ پیارا دین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی حدیث مبارکہ بھی ہے نا, جو اپنا گریبان چاک کرے, سینہ پیٹے, ہاں جی, اس پر تو لیسا منا, حضور نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں, ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت کا طریقہ ہے, جو اسلام کا طریقہ, فرمایا وہ یعنی جو اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے, اپنے آپ پر تکلیف دے رہا ہے. مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی ہے, سر پیٹنا شروع کر دیا ہے, تھپڑ مارنا شروع کر دیے منہ پر, کیا ہے یہ اسلام سے پہلے جاہل لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اسلام تو ستھرا دین ہے, پیارا دین ہے, پیاری اس کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, بھئی انسان کو تکلیف دینا تو بڑی دور بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا, کوئی آدمی سواری پہ چل رہا ہو نا, جی, تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بعض اوقات کیا کرتے تھے لوگ, بھئی جاننے والا مل گیا,
اب پہلے سواری ہوتی تھی، وہ کسی اونٹ پر سوار ہے، کسی جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہے، دراز گوش پر سوار ہے، خچر پر سواری ہے، اس طرح کے جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے۔ اب دو جاننے والے مل گئے، دونوں کھڑے ہیں، وہ ایک گھوڑے پر سوار ہے، ایک اونٹ پہ سوار ہے، دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور گفتگو جاری ہے، بات چیت کر رہے ہیں اور سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے جانوروں کو کرسیاں نہ بناؤ، ہائے ہائے ہائے، یہ سفر کے لیے اللہ تبارک تعالی نے تمہیں دی ہے، اس سے سفر کا کام کیا جائے، یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور اس کو کرسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا دین ہے جو جانور کو تکلیف دینے سے منع کر رہا ہے ہمیں، وہ کسی انسان مسلمان اور اللہ کی مخلوق کو کیسے تکلیف دینا گوارا کر سکتا ہے؟ ہمارے اسلاف رحم اللہ الکرام، شاہ صاحب بات وہی ہے، دین سے دوری، وہ دین کو اپنا کر معزز بھی تھے زمانے کے اندر، اللہ کے مقرب بھی تھے، پیارے بھی تھے۔ ہم لوگوں نے دین سے دوری کو اختیار کیا، جو تعلیمات تھی ان کو چھوڑ دیا، اور اب جو ہے نا وہ ہم زمانے بھر کے شکوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دین سے دوری کو اختیار کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ ہے، کئی اور بزرگان دین کے بارے میں بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی چل رہا ہے بے دھیانی میں، کسی کو ٹھوکر لگ گئی ہے، کسی کے ہاتھ پر یا پاؤں پڑ گیا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ ایک لڑکا تھا تو گزرتے ہوئے اس کے جو ہے نا وہ پاؤں پر آپ کا پاؤں آ گیا یا ہاتھ پر، تو اس نے اچانک جو ہے نا وہ یہ جملہ کہا، اس نے کہا شیخ آپ قیامت کے بدلے سے نہیں ڈرتے؟ اللہ اکبر، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جیسے یہ آواز سنی نا اس نوجوان کی، اس لڑکے کی، اسی وقت خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا، وہ جو آخرت کا تصور تھا، یہ لوگ جو سبق سیکھنے والی جو بات ہوتی ہے نا اس سے بھی یہ درس لیا کرتے تھے، یعنی اس نے اتنا کہا قیامت کے بدلے سے نہیں ڈرتے آپ کو بدلہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی گرے اور بے ہوش ہو گئے، اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا۔ حضرت مصعب بن کدام رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، میں نے کہا حضور ایک جملہ ہی تو کہا تھا اس نے، یہ کیا ہوا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جملے میں کیسی ہیبت تھی، ہو سکتا ہے یہی جو مجھے غیبی ندا ہے یہ غیبی طور پر میری ہدایت کا سامان ہو، اس کے اندر بھی آج جو انکساری ہے، بھائی مجھے جھنجھوڑا گیا ہے اور میری جو ہے وہ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے۔ ایسے دنیا جہان میں بہت سارے واقعات، بہت سارے معاملات جو ہے وہ زندگی کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ بیچارے فریاد کرتے ہوئے، کسی آدمی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وہ روتا بلبلاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دین سے دوری کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کا دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور اس پر وہ اثر کرنے کی بجائے، اس سے خوف خدا کا غلبہ ہونے کی بجائے مزید سرکشی کے اندر آدمی بڑھ جاتا ہے اور اس سامنے والے کو مزید تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر ایسے عمل سے، ہر ایسی بات سے دور رکھنے کا حکم دیتا ہے، دور رہنے کا حکم دیتا ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ فرما۔ عبد الواجد بھائی کچھ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ گاڑی پارک کی اور ایک اور نے بھی پارک کر دی اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے ایک بندے کے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو دیکھیں شاہ صاحب، اگر رستے میں ایک بندہ کانٹا بچھائے، پھر دوسرا بندہ کانٹا بچھائے، پھر تیسرا بندہ کانٹا بچھائے، تو ایسے تو رستہ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ پھول رکھے، دوسرا بھی پھول رکھے، تیسرا بھی پھول رکھے، تو وہ رستہ پھولوں سے بھر جائے گا۔ کیا بات ہے۔ تو ایک فرد کے کردار کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوتی ہے جتنی کہ کسی دوسرے فرد کے کردار کی اہمیت ہوتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال عرض کروں، ایک بڑی مشہور حکایت ہے کہ کسی شہر میں دودھ کی کمی ہو گئی، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ تمام لوگ فلاں جگہ ایک برتن رکھا ہے بڑا سا، وہاں جا کر ایک ایک گلاس دودھ ڈال دیں گے۔ تو اب وہ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا کہ یار چلو میں ایک گلاس پانی ڈال دیتا ہوں، بقیہ سارے لوگ تو دودھ ڈالیں گے، تو میرے ایک گلاس سے کیا ہوگا؟ جب صبح جا کے اس برتن کو دیکھا گیا تو اس میں صرف پانی ہی تھا، دودھ کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب ہر فرد یہ سوچے گا نا کہ میرے ایک برے عمل سے کیا اثر پڑے گا، تو پورا معاشرہ ہی برا ہو جائے گا۔ یہ ذہن بنتا کیوں ہے؟ میں یوں کروں گا تو میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ ذہنیت کہاں سے آئی ہے؟ کیوں ایسا ذہن؟ یہ شاہ صاحب نفس کی چال ہوتی ہے، اور جب آدمی اللہ کو بھول جائے
اور اس کو اللہ کا خوف نہ ہو، قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا خوف نہ ہو، ایسی سوچ آتی ہے۔ ورنہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو وہ تو اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے بقیہ سارے لوگ تو جنت میں چلے جائیں، میں اکیلا ہی جہنم میں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوف خدا کی کمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے۔ آمین۔ نفس و شیطان کی گریان اطاعت پر دل، نفس و شیطان کی گریان اطاعت پر دل، میرے اللہ ہوا جاتا ہے، آہ مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا اگر کسی کی بات کوئی پتہ چل گئی ہے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کر بتا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی کردار کا قتل ہے؟ کیا کہیں گے خالد بھائی؟ جیسے ہم نے ایک بات کی تھی کہ کانوں کا چسکا ہے، ایسے ہی زبان کا چسکا گفتگو ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم بولیں اور ہمیں سننے والے ہوں، ہمیں ویوز مل جائیں، چاہے اس میں کسی کی عزت اچھلے، چاہے کسی کے کردار کو ہم داغدار کر رہے ہوں۔ سوچنا چاہیے جو کلمات میری زبان سے نکل رہے ہیں نا، جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے اس کی۔ اللہ کی بارگاہ میں جواب جب دینا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میں جو بول رہا ہوں وہ لکھا جا رہا ہے، اس پر ثواب یا عذاب کا ترتب ہے۔ یا تو وہ بندہ جو جملہ کہہ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا اس جملے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو چاہے سوشل میڈیا پر بندہ گفتگو کر رہا ہو، چاہے عام حالات میں اپنی نجی زندگی میں بھی گفتگو کر رہا ہو، انسان کو جب خوف آخرت، فکر آخرت پیش نظر ہو نا، تو یہ چیزیں خود رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں۔ حضور سرکار بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شریعت کی پیروی تم پر لازم ہے اور اہل شریعت کے گروہ سے کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ واہ واہ۔ اہل شریعت سے مراد یہاں علماء ہے، وہ سکھائیں گے، وہ بتائیں گے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کہنے کا ہے، کیا نہ کہنے کا ہے۔ لیکن کیونکہ سوال میں سوشل میڈیا کا تذکرہ بہت زیادہ تھا، تو یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اپنی مختلف تحریکوں کے ذریعے باقاعدہ پری پلان یہ کام کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کو، آنے والی نئی جنریشن کو، بالخصوص آپ جین زی کی بات کریں، جین الفا کی بات کریں، باقاعدہ منظم مہم کے تحت ان کو دور کیا جا رہا ہے علماء سے، دور کیا جا رہا ہے ان باتوں سے جو کسی بھی طور پر اسلام کی تائید کرتی ہیں یا بندے کے دل میں اسلام کی محبت کو داخل کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی ہی روایات کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنی ہی دین کی تعلیمات کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب کسی کو باہر سے آ کر کوئی ایجنڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں کہ جو دین اسلام کے خلاف ہی نعوذ باللہ زہر اگل رہے ہوتے ہیں۔ تو دراصل شروع تو بات ایسے ہوتی ہے کہ میں خدا کو تھوڑی کہہ رہا، خدا پر اعتراض ہے، میرے تو بندے پر اعتراض ہے، میرا تو اس پر کلام ہے، میرا تو اس پر کلام ہے، اور پھر زبان اتنی جری ہو جاتی ہے کہ پھر وہ کسی کے روکے سے رکتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا قانون ہے اور بندہ قربان جائے اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور مصلحتوں کے۔ کفار کو جب کفر پر چھوڑا نا تو ارشاد فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں ان کی سرکشی میں دراز کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں چھوڑا جا رہا ہے، اس کو ایک عام محاورے کی زبان میں یوں لیجئے کہ ان کی رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے، لیکن جب یہ ٹائٹ ہوگی نا تو پھر بندے کو پتہ چل جائے گا۔ بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں کوئی پریشانی دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے فلاں کو یہ بات کہی تھی نا، تو ہو سکتا ہے یہ اس کا بدلہ ہو، اس کے انجام کے طور پہ میں اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو بعد میں پچھتا ہے،
تو فائدہ کیا ہو؟ بندہ پہلے ہی غور کر لے کہ یار میں جو بول رہا ہوں وہ بولنے کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. بالکل کنکلوڈ کی تھی بات مولانا عدنان چشتی صاحب نے کہ سارا وبال شریعت کی تعلیمات سے دوری کا ہے. اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت فرمائے. لوگوں کے کردار سے یوں لگتا ہے، ان کے انداز سے، وہ ایک ضرب المثل کے طور پر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ بندر کے ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح لگ گیا تھا تو اس نے اپنے آپ کو اپنا منہ چھیلنا شروع کر دیا تھا. تو بعض لوگ واقعی ایسے ہیں، ان کا سوشل میڈیا پر کردار اسی انداز کا ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے. اس بیچارے کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے مسلم معاشرے پر، اپنے آپ پر. وہ چیزیں بعض لوگوں نے تو اپنے یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کھانا ہضم نہیں ہوگا جب تک وہ کوئی منفی بات شیئر نہ کر دیں. اچھا پھر اتنا بھی عقل اور شعور نہیں ہے کہ یہ بات آگے پھیلانے کی ہے یا نہیں ہے. یہاں بھی شیطان ایک طریقہ کار یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی اس کو جو ہے نا لعنت دے کر شیئر کر دیں. استغفر اللہ. مطلب کیا عجیب و غریب طرح طرح سے، مطلب ہر وہ کنڈا استعمال کرنا ہے جس کی وجہ سے ویوز مل جائیں. اب اپنی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی عزت نیلام ہوتی رہے، دوسرے کی عزت کی دھجیاں اڑتی رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف ایک ہے ویوز ملتے رہے. اور پھر نہ کوئی تصدیق، نہ کسی کے بارے میں بات، نہ کوئی چیز. کسی آدمی نے کوئی فیک نیوز بنائی اور ایک کو بھیج دی، اس نے سمجھا پتہ نہیں یہ کوئی ثواب جاریہ ہے، اس کو میں آگے پھیلا دوں، لوگ پڑھیں گے. ثواب جاریہ نہیں، وہ بعض اوقات گناہ جاریہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس آدمی کو اتنی تمیز نہیں ہوتی. بھائی ہر چیز کو شیئر کرنا کوئی فرض واجب ہے، ثواب مل رہا ہے، درجات کی بلندی ہے، کیا ہے؟ خام خواہ کا خبت سوار کر لیا لوگوں نے کہ نہیں جب تک میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرا جو ہے نا وہ معاملات درست نہیں رہے گا. حالانکہ معاملات خراب کر رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے. اور شاہ صاحب پھر آپ یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہوتا ہے اس میں ایک اصطلاح ہے انگلش میں فیبریکیٹڈ ٹروتھ، جس کا ترجمہ ہوگا سچا جھوٹ. جی سچا جھوٹ. جیسے اندھیرا اور اجالا جمع نہیں ہو سکتے نا، ایسے ہی سچ اور جھوٹ نہیں جمع ہو سکتے. تو یہاں ایسا سچ پیدا کیا جاتا ہے جو حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے. تو ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر جرم کی سزا جو ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہوتی ہے کہ جتنا جرم ہے اتنی سزا دی جائے. لیکن سوشل میڈیا ایسی سزا دیتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مجرم بھی ہے لیکن اس کی سزا ایسی ہوتی جو اس کے جرم سے بڑھ جاتی. کسی شخص کا جرم ایک گلی یا محلے تک محدود تھا، لیکن سوشل میڈیا پہ جب اس جرم کی، اس غلطی کی تشہیر کی جائے گی تو وہ پورے ملک تک پھیل جائے گا. اب وہ عزت مسلم ملک سے کئی ملکوں تک، ہاں عزت مسلم کہاں گئی، مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کہاں گئی، مسلمان سے خیر خواہی کہاں گئی. تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. آمین آمین. ایڈ کرنا چاہوں گا بڑی مختصر سی. بسا اوقات جیسے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو، دین سے محبت ہونی چاہیے. بچے کے دل میں آ گئی. مجھے ایک بچے کی بالکل کوئی 8-10 سال عمر ہوگی بچے کی، وہ ایک کے بعد ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہے واٹس ایپ پر، اس کا لنک پہ لنک آ رہا ہے. دیکھوں کہ بھائی کیا ہے. اچھا لنک دیکھ کر عموماً طبیعت یہ ہوتی ہے کہ یار اس کو نہیں دیکھنا چھوڑا. پتہ نہیں کہ جس نے بھیجا ہو اس نے اپنے مزاج کا بھیجا ہوگا، ہمارے مزاج کے مطابق ہو یا نہیں ہو تو ضروری نہیں ہے اس کو دیکھنا. بعض چیزیں مطلب بندہ کیٹیگرائز کر لیتا ہے. اب وہ بچہ چیزیں بھیجا جا رہا ہے. میں نے کال کی، میں نے اس کے ابو سے بات کی، بھائی یہ آپ کے نمبر سے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آگے سے جواب ملا یار میں تو نہیں بھیجا، شاید بچے نے بھیجا ہو. اچھا میں نے کہا کہ چلو میں پلے کر کے دیکھتا ہوں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا بھیج رہا ہے. تو اس میں ویڈیو کے آخر میں، ویڈیو کسی بھی ٹاپک پر بنی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایک جملہ جو آخر میں آ رہا ہے وہ یہ ہے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو شیئر کر دو. اب وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں تو لہٰذا میں اس کو شیئر کر رہا ہوں. جیسے وہ عدنان بھائی نے بھی ایک جملہ کہا، تو مطلب مختلف جملے ایسے ٹیگ لائن کے طور پر آ رہے ہیں کہ اگر یہ کرتے ہو، اگر اسلام سے پیار ہے، اگر حضور پر ایمان ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہم سیکھ لیں کہ بھائی اپنے دین کو کسی کے دعووں پر نہ رکھیں. آپ کی جو محبت دین ہے وہ آپ کے سینے میں باقی رہے گی، آپ کسی کے بتائے کا کام کریں یا نہ. ایسا تو نہیں ہے خالد بھائی کہ اگر ہم بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ لکھ کر آ کے شیئر کر دیں، لفظ اللہ لکھ کر شیئر. اب وہ بعض اوقات تو اتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے
وہ کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جو اللہ کا نام لکھ کر آگے شیئر نہیں کرے گا، حضور کا نام لکھ کر شیئر نہیں کرے گا تو درود پڑھ کر شیئر نہیں کرے گا تو درود لکھ کر شیئر نہیں کرے گا. تو یہ کیا، یہ بلیک میلنگ ہے. اور اگر ہم یہ عمل نہیں کرتے تو کیا مجرم ٹھہرائیں گے ہم؟ نہیں، بالکل کسی کے اس طرح کہنے سے ہم اس کے پابند نہیں ہو جاتے، اور اخلاقی ضابطوں میں بھی رہنا چاہیے. ہم کیوں کسی کو اس طرح مذہبی طور پر بلیک میل کریں؟ یہ مذہبی طور پر بلیک میل کرنا، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ مذہب سے محبت رکھنے والا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات دے دیں. اچھا، اس میں بھی مختلف طبقات ہیں جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں. کچھ پڑھے لکھے افراد، کچھ بغیر پڑھے لکھے، کچھ بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے، کچھ بالکل ہی پڑھے لکھے. تو یہ مختلف کیٹیگری بہت زیادہ پڑھا دیا ہے آپ نے. اپنے اپنے انداز کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے بندے کو. اچھا، ویورز گین کرنے والے بھی مختلف مارکیٹنگ مائنڈ رکھتے ہیں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو اپروچ کر لیتے ہیں، اور پھر الگورتھم جو اس کا بنا ہوا ہے سوشل میڈیا کا، وہ اسی طرح چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ہم ذہن افراد تک آپ کے خیالات منتقل کر رہا ہوتا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ کسی کو پابند نہ کرے. اگر میسج اچھا ہے، قرآن و سنت کی بات ہے، تو وہ اس کو کر دے، اور اللہ نے چاہا تو شیئر ہو جائے گی. لیکن بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ کہاں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈھائن شور، کچھ ہوتا تو کچھ ہے. اوپر ٹائٹل تو بہت پیارا ہوتا ہے، لیکن اندر بسا اوقات بہت خطرناک معاملات ہوتے ہیں. بہترین اس کا حل مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اسلامک ویڈیو شیئر کرنی، اور شیئر بھی اسلامک ویڈیو ہی کریں. گناہ اگر شیئر کریں گے تو گناہ جاریہ بنے گا، اور بہت سے گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے. میوزک بھیج دیا، گانا بھیج دیا، فلمیں ڈرامے بھیج دیا، آگے شیئر کر دیے، ایسے شارٹس کلپ، اگر شارٹ کلپ آگے آپ نے بھیجے تو یہ معاذ اللہ گناہ جاریہ کا سلسلہ بڑھتا رہے گا. آپ نے کرنا کہ اگر شیئر ہی کرنا ہے نا، اچھی چیز شیئر کریں، اور وہ شیئر کریں کہ جو واقعتاً آپ کو اعتماد ہو کہ 100% درست ہے. اس کے لیے آپ کو میں دعوت دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سوشل میڈیا پیج، اس کو آپ ضرور وزٹ کیجئے. اور دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج سے جو آنے والی ویڈیوز ہیں، بیانات ہیں امیر اہل سنت کے، اراکین شورا کے، مبلغین کے، آپ اس کو شیئر کریں. اچھا، باقاعدہ پوسٹیں آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، اچھی بات آتی ہے. آپ اس کو جب شیئر کریں گے، اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس کے پورا ایک ورک ہوتا ہے. علماء کرام جو تصدیق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، یعنی کئی پروسیس سے گزر کر یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات اوتھینٹک ہے، 100% درست ہے، اس کو آگے آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ شیئر کریں گے تو دل اطمینان میں ہوگا کہ میں نے کوئی غلط چیز شیئر نہیں کیا، اور انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ بنے گا، گناہ جاریہ انشاءاللہ نہیں بنے گا. اللہ پاک عافیت فرمائے. آپ کی کالز ہیں، کال لیتے ہیں. ماشاء اللہ ثاقب شاہ صاحب، مدینہ کلام تو سن کر بڑا مزہ آیا. مقطع پہ جب انہوں نے دیگر اشعار پڑھے حاضر مدینہ کے حوالے سے، کمال ہو گیا. اللہ پاک ان کے ذوق علم میں برکت عطا فرمائے. آج کا جو آپ نے موضوع رکھا ہے کردار کا قاتل، تو میرا جو ناقص عقل ہے کہ اگر ہم اپنے اسلاف کے الحمدللہ نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس دور کے جو کردار کے قاتل ہیں ان سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہ جائیں گے. مزید آپ رہنمائی فرمائیے گا. تو مزید نعت خواں سے گزارش ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں اور حاضر مدینہ کی دعا بھی فرما دیں. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا ٹھکانہ اپنا سرکار کی گلی میں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی آپ بادشاہ، یہ شعر ایسے ہی ہے یا کچھ آگے پیچھے ہے؟ ہوگا وہی ٹھکانہ، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ. چلیں جی، شعر بھی درست فرمانے. بہرحال بادشاہ ہیں جی آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. آپ کا مدعا ہمارے وقار بھائی سمجھ گئے. جی کون سے ملک کے بادشاہ ہیں؟ وہی بادشاہ سلامت کی کال تھی یعنی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ ہی بادشاہ ہیں، دل کے بادشاہ ہیں. جی کوئی زبان کے بادشاہ ہے، دل کے بادشاہ ہیں. دوسروں کو عزت دیں گے، مان دیں گے تو بادشاہ تو بنیں گے آپ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مدعا ہمارے وقار وہی سمجھ کے کہ آپ کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. مدینہ پاک حاضری کے لیے آپ نے دعا کہا، اللہ جلد از جلد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. اور جو آپ نے بیان فرمایا، اسلاف کی گفتگو ہی ہماری چل رہی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے جب ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایک اور کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ آج بادشاہت بانٹ رہے ہیں.
تو کتنی بادشاہ، آپ بھی بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کا مطلب ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ کال لیتے ہیں جی ہم۔ مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کیا بات ہے جی، آپ نے پیارے کلام کی فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد احتشام اتاری ہے، میں کھانے وال سے بات کر رہا ہوں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ والی نعت سنا دیجیے۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت۔ کیا بات ہے جی، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ آمین۔ اگلی کال دیجیے۔ میں سید زینب الدین تری بات کر رہا ہوں، آج میں یہ نعت سناؤں گا۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اللہ سب کے لیے، سب عاشقان رسول کے لیے اسباب بنا دے، آمین۔ کال دیجیے اگلی۔ مرکز الاولیاء لاہور سے مدر اقبال اتاری۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آج مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سننا ہے۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی کال دیجیے۔ کلام سنا دیجیے۔ خدائے مقدس حضور حق سے سلام آیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ کچھ میسیجز بھی لے لیتے ہیں جی۔ وقار بھائی، مدینہ یاد آتا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، کلام سننا ہے۔ کہاں سے میسیج آئے جی؟ ضلع بہاولپور سے، کہ نصیبہ کھول دے میرا، میں ویکھا روزہ تیرا۔ اچھا جی، ایک اور ضلع خوشاب سے میسیج ہے کہ کلام سنا دیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثاقب بھائی کیا حال ہے؟ اللہ رسول کا کرم ہے جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ محمد یوسف بھائی ہیں عارف والا سے، کہہ رہے ہیں جی میں نے، اچھا جی، اللہ اکبر، اللہ پاک اپنی رحمت سے اولاد نرینہ کی نعمت سے آپ کو مالا مال فرمائے۔ زبیر بھائی ہیں سرگودا سے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی کیا حال ہے جی، اللہ پاک کا کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں۔ اچھا جی، آپ سب کی بارگاہ میں 1200 درود پاک کا تحفہ قبول فرمائی جی، قبول کیا جی۔ وقار بھائی سے کلام سننا ہے انہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں۔ اچھا جی، آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا جی، دعائے خیر کر دیجئے جی، ملتان سے میسیج، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ وقار بھائی کلام سنا دے، باغ جنت میں نرالی چمن آ رہی ہے۔ اچھا، یا ربنا ارحم لنا، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے۔ اچھا جی، کمالیہ سے ایک میسیج آیا ہے، عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام چلا دے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ صبح صبح کلام سن کر دل کو سکون آ گیا، مدینے کی حاضری کے لیے دعا کر دیں۔ آج سلسلے میں خالد بھائی کی آمد مرحبا، جزاک اللہ خیرہ، بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا ہے جی، اللہ پاک جلد از جلد مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے جی۔ طیب بھائی ہیں، اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی میری فرمائش پوری کب فرمائیں گے؟ اچھا جی، انشاءاللہ جی جلد آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کلام نعت سنا دیں، بے خود کیے دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سید ثاقب حسین اتاری بھائی، آپ سے عرض ہے کہ مفتی قاسم صاحب کے چھوٹے بھائی احمد رضا بھائی کو بھی ضرور اپنے سلسلے میں بلوائیں جی، اور اس دن کھلے آنکھ کا موضوع بھی شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہونا چاہیے جی۔ جیسے ہی مفتی صاحب کے بھائی کا کراچی کا جدول بنتا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو پروگرام میں ضرور انوائٹ کریں گے۔ اچھا جی، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اچھا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور مبلغین کی گفتگو سن کر بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ پاک تمام مبلغین کو اپنی خاص رحمت فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ وقار بھائی سے عرض ہے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی سنا دیں۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم نے 11ویں شریف کا اہتمام بھی کیا ہے، ابھی انشاءاللہ ہم اسٹوڈیو کلام کی طرف بڑھیں گے اور پھر اللہ نے چاہا تو 11ویں شریف کا کچھ اہتمام بھی ہوگا، اور اللہ نے چاہا ہمارے وقار بھائی ہمیں منقبت بھی سنائیں گے، کچھ کلام بھی شامل کریں گے اور
मनक़बत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल करेंगे। मदीने काफ़िले जाते हैं, इस कलाम की भी फरमाइश है। अच्छा जी, या नबी मुझ पे भी एक निगाह करम। अच्छा जी, कह रहे हैं जी कि मेरा नाम उसामा है, मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, मेरी वालिदा की मग़फ़िरत की दुआ। अल्लाह पाक अपनी रहमत से आपकी वालिदा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, गरीक रहमत फरमाए, करवट करवट जन्नत अल्लाह पाक अता फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा जी, वकार भाई से अर्ज़ है कि कलाम सुना दें, फिर जाके मैं देखूंगा दरबार मदीने का। अच्छा जी, आज का मौजू बहुत अच्छा है वकार भाई, क़यामत भी मरहबा। अच्छा, कालियाँ जुल्फ़ा वाला ये सुना दें। साकिबी रमज़ानुल मुबारक में आपका कौन सा नया सिलसिला आ रहा है जी? इंशाअल्लाह आपको बताएंगे नए सिलसिले के बारे में। मैंने कल भी अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह बताएंगे कौन सा सिलसिला आएगा, अल्लाह ने चाहा। सिलसिले का नाम क्या होगा, नाम इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। सिलसिला तो तकरीबन यही होगा, कुछ थीम चेंज होगी अल्लाह ने चाहा, लेकिन इंशाअल्लाह बताएंगे। ताहा दिशान वाले ये कलाम भी सुनना है जी। कह रहे हैं जी, सैयद साकिब साहब क्या हाल है आपका, और आपके मेहमान भी ठीक हैं जी? बहुत सुकून मिलता है आप सबकी बातें सुनकर जी। मेरे मेहमान तो ये कौन है जी? आप लोग मेहमान हैं जी? आप मेहमान समझते हैं शाह जी? जी बिल्कुल मेहमान समझता हूँ। वो 3 दिन का पड़ाव हो जाए फिर ठीक। अल्लाह अकबर, रोजाना की बुनियाद पर हुजूर पड़ाव की सूरत बनती है। बहरहाल जी, अभी तो आप मेहमान ही हैं जी हमारे, अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतों से माला माल फरमाए। कुछ कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं। मोहसिन सईद भाई हमारे साथ हैं, यूसुफ भाई हमारे साथ हैं, जाकिर भाई हमारे साथ हैं, मोहम्मद यूसुफ भाई हैं, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। ताहिर हमीद भाई, तमाम आज तमाम मुबल्लिगीन मौजू के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, मुबल्लिगीन बड़ी गुफ्तगू, प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं। अलबत्ता ये कह रहे हैं जी आज बहुत कुछ सीखने का मौका हमें मिल रहा है। वकार भाई से अर्ज़ है, कलाम सुना दें कौनैन दे वालिदा गरबार बड़ा सोना। अच्छा जी, सलाम साकिब भाई, ये बताएं कि अब्दुल हबीब भाई प्रोग्राम में कब आएंगे? जब आएँ तो पहले बता दीजिए इंशाअल्लाह। जैसे अब्दुल हबीब भाई के जदवल बनता है तो पहले ही इंशाअल्लाह बता दिया जाएगा। फ़खरुल इस्लाम, ठीक है जी। मोहसिन सईद भाई हमारे साथ हैं, अल्लाह सलामत रखे। फराज निज़ामी भाई आज 18वां सेगमेंट कर रहे हैं, और वो शेर सुना दे जिसमें कल आता हो, वो सुनाएंगे हमारे खालिद भाई, जिसमें कल आता हो। कल सुनाएंगे या आज ही सुनाएंगे? अभी तो ज़हन में नहीं आ रहा फौरन। चलें जी, वकार भाई आपके जहन में आ रहा कल? हम भी मदीने जाएंगे, क्या बात, नहीं तो कल सही। क्या बात है, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। क्या बात है जी। आशिकान रसूल के मैसेज हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहे, इस कलाम की फरमाइश भी आई है जी। वो कितने खुश नसीब लोग हैं जो दौरे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थे। सुभान अल्लाह, यकीनन सहाबा इकराम की बात है जी। अल्लाह पाक हम सब को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा जी, कह रहे हैं जी शाह साहब कौन है जी ये? कमर शहजाद में ये कह रहे हैं, शाह साहब प्लीज़ ये कलाम सुना दें, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में। अच्छा जी, मोहम्मद हुसैन भाई कह रहे हैं कि शाह साहब कभी आप भी नात सुनाएं जी इंशाअल्लाह। दीगर भी आशिकान रसूल के मैसेजेस हैं। कलाम की तरफ बढ़ते हैं, वकार भाई से अर्ज़ करते हैं जी कलाम शामिल कीजिए जी। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। गोपाल
کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ ایک دن ہمیں زمانہ سرکار کی گلی میں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا گلی کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے کوئی شانوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے کیا بات ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ایک ریکارڈڈ کلام ہے, کلام سنتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ حبیبی یا حبیب اللہ راحت جان جو تیرے قدموں سے لگا ہو خاک بسر صورت نقشے کفیفا ہو اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو راحت جان جو تیرے قدموں
जाए वो दिल फिर जिसे अरमान दवा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज महाना 11वीं शरीफ है और हमने कुछ एहतमाम किया है। ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह भी और फिर दुआ करेंगे। गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब का ये एहतमाम हमने किया है। आप भी अपने घरों में इसका एहतमाम कर सकते हैं। और आज हमारे अदनान चिश्ती साहब के वालिद साहब की बरसी भी है, इंशाअल्लाह उनके लिए भी दुआ करेंगे। खालिद भाई इंशाअल्लाह ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر أمة محمد وارحم أمة محمد وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله يا ستار العيوب استر عيوبنا يا رحمن اے مالک تیرے فضل تیرے کرم تیری عطا تیری دی ہوئی توفیق سے یا اللہ ہم نے یہ پروگرام کیا تیری رحمت سے اس کا یا اللہ جو ثواب ملا ہے اپنی رحمت کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا ثواب یا اللہ اپنی شان کے لائق عطا فرما پھر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیری بارگاہ میں جو مقبول ہے اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء صحابہ صحابیت اہل بیت اطہار اولیاء علماء مشائخ جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص یا اللہ
हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को इसका सवाब ईसाल करते हैं, कबूल फरमा, आपके दराजात में मजीद बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह आपके फैजान से हमें हमारी नस्लों को मुस्तफीज फरमा। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सदका या अल्लाह हमें हमारे इल्म, अमल, तकवा, परहेजगारी, बुरदबारी में मजीद बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इसका सवाब अदनान भाई के वालिद बुजुर्गवार को पेश करते हैं, कबूल फरमा, उनकी भी बेहिसाब मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम में से जिसके जो लवाहिकीन इस दुनिया से चल बसे हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन के जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इस दुनिया से ईमान की हालत में चल बसे, या अल्लाह सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे, रहमत की बसेरे अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को सेहत वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमा। आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमा। या अल्लाह दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमा। हमारे मदनी चैनल को बरकतों से माला माल फरमा। जो मांग सके मालिक हमें अता कर दे, जो नहीं मांग सके हमारे हक में मांगना बेहतर था, बिन मांगे अता फरमा। या अल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन में से जिसके दिल में जो नेक जायज़ दुआ है, हाजरीन यहाँ कैमरा मैन है, जो जिसके दिल में नेक मुरादें हैं, या अल्लाह अपनी रहमत से तो सबकी मुरादें पूरी फरमा दे, सबको बरकतों से माला माल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तनावुल फरमाइए जी। या अल्लाह या रहमान या रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकार भाई अगर